الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ طٰہٰ کی. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 13 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 سے. یعنی کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آ رہے تھے تو رات اندھیرا تھا، کیونکہ جب راستے میں تھے تو اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھا، رات پورا اندھیری تھی، اجالا نہیں تھا کہیں بھی. تو ایسے وقت موسیٰ علیہ السلام دور میں انگار دیکھتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں سے کہتے ہیں کہ تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر جو ہے نا انگار لے کر آتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام اس جہاں انگار دکھتا ہے وہاں قریب جب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فخلع علیک، اے موسیٰ تم جوتے نکالو، اپنا جو چپل ہے نا تو وہ نکالو، کیونکہ تم ایک پاک ایک مقدس جگہ جس کا نام طوا ہے تم وہاں پہنچ چکے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا جوتا نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد مقدس جگہ میں جو نا اپنا قدم رکھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا ہے. کیوں؟ لما یوحیٰ، جو وحی کی جائے گی آپ پر. اس کے بعد اللہ نے تورات وغیرہ جو نا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اننی انا اللہ، اے موسیٰ، یعنی کہ یہاں پورا نور ہے، موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں وہاں، اور اللہ تعالیٰ جو نا موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اننی، بے شک میں، انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ موسیٰ صرف اور صرف میں ہی عبادت کے لائق ہوں. اسی وجہ سے فاعبدنی، اے موسیٰ تم میری ہی عبادت کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تم میری ہی عبادت کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اے موسیٰ، لِذِكْرِي، جب بھی میرا یاد آئے تو نماز قائم کرو، جب بھی میرا یاد آئے تو نماز پڑھو، چاہے وقت ہو یا نہ ہو، لیکن جب بھی اے موسیٰ جب تم کو میرا یاد آئے تو تم کیا ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ عبادت تو کئی چیز ہے لیکن نماز سب سے افضل چیز ہے، نماز سب سے افضل چیز ہے. وہی اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب بھی تم کو میرا یاد آئے تم کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الساعہ، اے موسیٰ بے شک قیامت، آتی آنے والی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ قیامت آنے والی ہے. اکادو، اکادو کا کئی معنی ہے، جیسا کہ امام شنقیطی نے اپنی تفسیر اضواء البیان میں ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک معنی جو امام شنقیطی جو ذکر کرتے ہیں کہ اریدو کے معنی میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، اکادو کا معنی میں چاہتا ہوں، اخفیہا، اس کو چھپا کے رکھوں. یعنی کہ قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اکادو کا معنی اریدو کا معنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اخفیہا، اس کو چھپا دوں. یعنی کہ قیامت کب آئے گا نہیں بتاؤں گا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ لِتُجْزَا، تاکہ اللہ بدلہ دیں گے، کل نفس، ہر انسان کا، بما تسعى، جو آپ نے کوشش کیا ہے، جو آپ نے نیک عمل کیا ہے اللہ اس کا ثواب دے گا، جو انسان برا عمل کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، جو عمل ہم کرتے ہیں. اسی وجہ سے غالباً ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ماذا اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں تم نے کی ہیں. یعنی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی، دیکھیے ہمارے پاس کون سا عمل ہے
جو کل میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جواب دے سکے اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اس کے بدلے تو مجھے جنت دے سکے۔ کوئی ایسا عمل ہمارے پاس ہونا چاہیے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہو بس، اور آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو بس، کسی کو معلوم نہ ہو، نہ ہی آپ کے پڑوسی کو، نہ ہی آپ کے گھر والوں کو، نہ ہی آپ کے بیوی بچوں، کسی کو معلوم نہ ہو۔ ایسا کوئی عمل ہو جو صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہو، یعنی کہ قیامت کی جو میں اور آپ کہہ سکے کہ اللہ یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، یعنی کہ وہی جو نا ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالی نصیحت کرتے ہیں۔ ایک عام معنی اگر آپ دیکھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بات مت مانو۔ دوسرا، جو لوگ اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو گنہگار ہیں، اے نبی آپ ان کی بات بھی مت مانو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نصیحت کر دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافر کی بات بھی مت مانو۔ دوسرا، جو برا انسان ہے اس کی بات بھی مت مانو، اگر تم ان لوگوں کی بات مان لیں گے تو آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے، آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ دیکھیے فلا یصدنک، پس آپ کو نہ روکے، انہا عبادت سے، یعنی کہ آسان مانی اے نبی آپ ان کی بات مت مانو۔ کن کی؟ من لا یؤمن بها، جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ اے نبی تم کافر کی بات مت مانو کیونکہ وہ قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ واتبع، اور ان کی بھی اتباع نہ کرو، ہوا، جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ گنہگاروں کی بات بھی مت مانو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بات بھی مت مانو، گنہگاروں کی بات بھی مت مانو۔ اگر آپ مان لیں گے فتردا، پس آپ ہلاک ہو جائیں گے، پس آپ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ یہاں نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ماں کیا ہے تلک بیمینک تمہارے سیدھے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ، دیکھیں یہاں پورا نور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پردہ ہے حجاب نور، اللہ کا جو پردہ ہے نور ہے، بلکہ اسی حدیث میں ایک بعض محدثین نے کہا اللہ کا پردہ انگار بھی ہے، نور بھی ہے انگار بھی ہے، یعنی کہ یہ پورا نور تھا یا اللہ کے پردے کا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اللہ نے کہا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما تلک کیا ہے بیمینک تمہارے سیدھے ہاتھ میں یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال ہی عصا، قال کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہی، اے اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے؟ عصا، یہ میری لکڑی ہے، عصا ہے۔ ہاں دیکھیے اللہ نے کیا پوچھا، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا بولنا تھا؟ اے اللہ میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے بس۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے تھے، تو اللہ سے بات کرنے کا مزہ آ رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ عصا ہے، اتوکل علیہا، اتوکل میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اتوکل علیہا، اللہ تعالیٰ میں اس عصا پہ ٹیک لگاتا ہوں۔ اصل ٹیک لگانے کا مطلب بعض لوگ جو ہے نا سفر میں جو ہے نا جیسا کہ اوپر چڑھنا ہے تو ٹیک لکڑی رکھ کر ٹیک لگا کے چڑھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ریگستان ہے، اکثر لوگ جو ہے نا سفر میں جو ہے نا عصا لکڑی لے کے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عصا ہے میرے ہاتھ میں اس میں ٹیک لگاتا ہوں، جیسے کہ آپ دیکھیں گے بڑے لوگ جو ہے نا اس میں ٹیک لگا کے چلتے ہیں، اس طرح جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس میں ٹیک لگا کے جو ہے نا جاتے تھے، وہ سفر میں لے کر جاتے تھے۔ اور دوسرا عصا کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اہشو کا جو معنی ہے آپ دیکھیں گے جو بکری چرانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک لکڑی ہوتا ہے، اس میں یہاں کوکی ہوتا ہے، بریک کوکی ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اوپر جہاڑ میں جو ہے نا وہ کوکی ڈال کے جو ہے نا ہلاتے ہیں، ہلانے کی وجہ سے وہ پتے گرنے لگتے ہیں، جب وہ پتے گرتے ہیں تو پورے جانور بکریاں جو ہے نا کھاتے ہیں۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس جو عصا ہے اس کی وجہ سے میں جو ہے نا درخت کے پتے کو ہلاتا ہوں تاکہ درخت کے پتے گرے اور میرے جانور جو میرے بکریاں جو ہے نا کھائے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کا دو فائدہ ذکر کرتے ہیں، ایک اے اللہ تعالیٰ میں اس میں ٹیک لگاتا ہوں، دوسرا وَأَهُشُّ اور میں ہلاتا ہوں بِهَا عَلَى غَنَمِي، جب یہ درخت کو ہلاتا ہوں
تو اس سے پتے جو گرتے ہیں، غنمی، اس سے میرے بکریاں جو نہ کھاتے ہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ولیہ، اے اللہ تعالیٰ میرے لیے، فیہا، اس عصا میں، معارف، فائدہ ہے، اخرى، اور بھی کئی فائدے ہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام صرف 2 فائدہ کا ذکر کرتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ یہ وہ عصا ہے جس میں میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اسی طرح یہ وہ عصا ہے جو ہے نا جھاڑ کو مار کر جو ہے نا پتے گراتا ہوں، اور اس میں بہت سارے فائدے، ولیہ، اور میرے لیے، فیہا معارف، فائدے ہیں، اخرى، اور بھی زیادہ فائدے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا اور بھی زیادہ فائدے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام مبارک وادی میں طوا میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں کہ کلیم اللہ، یہ وہ موسیٰ جنہوں نے اللہ سے بات کی ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام مفسرین نے فرمایا کہ سورۃ الکلیم، سورۃ الکلیم، کیونکہ اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کا ذکر ہے، وہ یہیں پر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ قال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ القیہا، اے موسیٰ تم ڈالو، القیہا، اے موسیٰ تم اس عصا کو ڈالو، یا موسیٰ. اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ عصا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قال، کہتے ہیں کہ القیہا، اے موسیٰ تم اس کو ڈالو. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام فالقاہا، بس عصا کو ڈال، القا، القی، ڈالنا. تو موسیٰ علیہ السلام جو نا عصا کو ڈالتے ہیں، عصا کو زمین میں ڈالتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ فَإِذَا، پس وہ یہ عصا کیا ہوتا ہے؟ حیہ، سانپ ہو جاتا ہے، تسعى، دوڑنے لگتا ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کہتی کہ موسیٰ تم عصا جو ہے نا ڈالو، تو موسیٰ سے ہم عصا ڈالتے ہیں، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، وہ سانپ بن جاتا ہے، تسعى، دوڑنے لگتا ہے. اچھا، کیسا، کتنا بڑا سانپ؟ ثعبان، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے کہا بہت بڑا سانپ، بہت بڑا سانپ، ثعبان مبین، بہت بڑا. یعنی کہ ایک چھوٹا سا عصا ایک بہت بڑا سانپ بن گیا. ایک اور جیسا کہ اللہ نے اس نمل میں فرماتی کہ الجان، یعنی کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے چھوٹا سانپ ہوتا ہے تو فاسٹ جاتا ہے، اگر چھوٹا سانپ ہے تو فاسٹ جو ہے نا وہ جاتا ہے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ یہ بڑا سانپ جو ہے نا، جس طرح چھوٹا سانپ فاٹ جاتا ہے، اس طرح بڑا سانپ بھی جو ہے اتنا فاٹ جانے لگا. کیونکہ بڑا سانپ اگر ہوتا ہے تو ہلو جاتا ہے، زیادہ فاٹ نہیں جاتا، کیونکہ بڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے بہت زیادہ. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ڈالنے کی وجہ سے ایک بڑا سانپ آ گیا، وہ کس طرح بھاگنے لگا سانپ؟ وہ جس طرح چھوٹا سانپ بھاگتا ہے نا، اس طرح فاسٹ بھاگنے لگا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ سے ہم ڈر گئے کیونکہ بڑا سانپ ہے اور یہ بھاگنے بھی لگتا ہے. بلکہ بعض مفسرین جو ذکر کرتی ہیں کہ سانپ اتنا بڑا تھا، اپنے منہ سے جو ہے نا درخت کو کھا لیتا تھا، اپنے منہ سے درخت کو کھا لیتا تھا، اتنا بڑا سانپ تھا. اور یہ تیزی کے ساتھ بھاگتا تھا، بہت تیزی، جس طرح چھوٹا سانپ بھاگتا نا، اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا یہ سانپ جو ہے نا بھاگتا تھا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر ڈر گئے. اللہ نے کہا کہ قال، اللہ نے کہا کہ موسیٰ خذھا، تم اس کو لے لو، اے موسیٰ تم اس کو لو، اس عصا کو لو، ولا تخف، اے موسیٰ تم نہ ڈرو. اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم نہ ڈرو، تم اس عصا کو لے لو، تم مت ڈرو. خذھا، اے موسیٰ تم اس کو لے لو، ولا تخف، تم نہ ڈرو. پھر اللہ نے کہا کہ سنعیدھا، اے موسیٰ ہم اس کو بنا دیں گے دوبارہ، یہ جو عصا ہے ہم اس کو دوبارہ بنا دیں گے، سیرتھا الاولی، پہلی کی طرح، سیرتھا الاولی، پہلے کی طرح. یعنی کہ جس طرح پہلا کیا تھا، وہ عصا تھا. اے موسیٰ اگر تم اس عصا کو، اس سانپ کو چھوئیں گے تو پھر عصا بن جائے گا اللہ کے حکم سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ موسیٰ تم عصا پھینکو، تو موسیٰ سے عصا پھینکتی تو بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام وہ سانپ کو ڈر کر جو نا پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں موسیٰ تم مت ڈرو، تم اس سانپ کو، اس عصا کو اٹھاؤ. جب وہ اٹھاتے ہیں تو دوبارہ کیا بن جاتا ہے؟ عصا بن جاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ سنعیدھا، اے موسیٰ تم مت ڈرو، لیکن ہم کیا کریں گے؟ سنعیدھا، ان قریب ہم اس کو جو ہے نا بدلا دیں گے، سیرتھا الاولی، پہلی ہی کی طرح، جس طرح وہ عصا تھا وہی بن جائے گا. یعنی کہ پہلی مرتبہ تھا. کیوں موسیٰ سے ہم ڈرے تھے؟ کیونکہ پہلی مرتبہ تھا، پہلی مرتبہ تھا. تاکہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ جب فرعون کے سامنے عصا ڈالے تو نہ ڈرے. جب فرعون کے سامنے، جیسا کہ جادوگر کا جو واقعہ ہے وہ آنے والا ہے، جب جادوگروں کے سامنے عصا ڈالے تو وہ نہ ڈرے. اس وجہ سے اللہ جو ہے ٹریننگ دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ تم مت ڈرو، کیونکہ پہلی مرتبہ تھا، موسیٰ سے ہم ڈر گئے تھے.
اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اٹھا لو، انشاءاللہ وہ کیا بن جائے گا، دوبارہ عصا بن جائے گا. ایک نشانی اللہ نے یہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو. پھر اللہ تعالیٰ کہتی کہ وَضْمُمْ لگاؤ. ترجمہ دیکھو آپ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا. ایک معجزہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو سام بن جاتا تھا. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ وَضْمُمْ لگاؤ یدک تمہارے ہاتھ کو. اللہ نے کہا کہ موسیٰ لگاؤ تمہارے ہاتھ کو اِلَى جَنَاحِكَ تمہارے بغل، اپنے بغل کے پاس. اِلَى جَنَاحِكَ یعنی کہ مفسرین جو ہے نا، جیسا کہ الخزیری تفسیر کرتے ہوئے سمجھاتی لوگوں کو، اے موسیٰ تم جو ہے نا اپنا ہاتھ کو جو ہے نا بغل کے نیچے رکھ کر جو ہے نا ایسا رکھو. وَضْمُمْ رکھو یدک تمہارے ہاتھ کو اِلَى جَنَاحِكَ اپنے بغل کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام رکھتے ہی اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے پاس رکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تخرج اے موسیٰ تم نکالو. تو اپنے ہاتھ کو نکالتے ہی موسیٰ علیہ السلام بیضاء پورا ہاتھ چمکنے لگتا ہے. جس طرح موتی چمکتا ہے نا، اس طرح پورا ہاتھ چمکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من غیر سو کا مطلب یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. نعوذ باللہ بعض لوگوں کو برس کی بیماری ہوتی ہے، سفید سفید. اللہ نے کہا کہ یہ برس کی بیماری نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کو، نارمل تھی، نیچرل یہ ہاتھ چمکنے لگا ہے. من غیر سو بغیر کسی بیماری کے. آیتن اخرى اور بھی کئی نشانی جو نا ہم نے آپ کو دی ہے. آیت معجزہ اخرى اور بھی کئی نشانیاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، کئی معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. یہاں صرف دو کا ذکر ہے، یہ ایک عصا کا، دوسرا اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھیں گے تو جو نا دوبارہ نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ ہاتھ چمکنے لگے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لنوریک اے موسیٰ ہم تم کو بتائیں گے، من آیاتنا ہماری نشانیاں، الکبریٰ بڑے بڑی نشانیاں. ابھی تو نبی بنے نا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم تم کو بڑے بڑی نشانیاں بتائیں گے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، 9 نشانیاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، بڑی بڑی نشانیاں. جب ان کے قوم والے جب پانی پیتے وہ پانی خون بن جاتا تھا. اسی طرح ان کا جو کھانا ہوتا تھا اس میں جو ہے نا ونڈ آ جاتا تھا. جب یہ قوم والے پانی پیتے اس پانی میں مینڈک آ جاتا تھا. اس طرح کئی نشانی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. ان میں سے 2 نشانیوں کا یہاں ذکر ہے. وہی اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم تم کو اور بھی نشانیاں ہم تم کو بتائیں گے، بڑی بڑی نشانیاں ہم بتائیں گے. اب اللہ نے کہہ دیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نور میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتی کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتی کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں جو ہے نا عصا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتی کہ موسیٰ اس عصا کو پھینکو، تو عصا پھینکتی تو سام بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگتی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ مت ڈرو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے ہاتھ کو جو نا اپنے بغل کے نیچے رکھو. تو موسیٰ ہم رکھتے ہی تو ہاتھ پورا چمکنے لگتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کئی نشانی موسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ جو اصل زندگی کا جو مقصد ہے، اصل زندگی کا جو مقصد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر اللہ تعالیٰ نبی کس عمر میں بناتی؟ 40 سال کی عمر میں. جب 40 سال ہوتی تو اللہ نبی بناتے ہیں. ہماری جو سوچ ہے 40 سال کے بعد ہم کیا کرنا ہے؟ ہاں ہمارا گھر سیٹل کرنا ہے. 40 سال کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ گھر سیٹل کرنا ہے، سب کچھ. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو نا موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کے بعد، یعنی کہ لمبی عمر کے بعد، ایک لمبی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے کہ موسیٰ اب ہم نے تم کو نشانی دی ہے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ اذهب اے موسیٰ تم جاؤ. کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ. اے موسیٰ اب تم فرعون کی طرف جاؤ، کیونکہ انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہے، وہ بہت بڑا نافرمان ہے، سرکش ہے موسیٰ. اے موسیٰ یہ فرعون جو نا بڑا سرکش ہے، تم ان کو جا کے دین کی دعوت. کب؟ لمبی عمر کے بعد. اللہ اکثر نبی 40 سال کے بعد بناتا ہے. اگر ہم 40 سال کے بعد مانے تو اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہتی کہ موسیٰ اب جا کر تم دین کی تبلیغ کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ 40 سال ہو گیا تو چلو ہماری زندگی ختم، اب کیا کرنا ہے ہم؟ بس نہیں، زندگی کی خدمت، موت تک انسان جو ہے نا دین کی خدمت کرتے رہے، موت تک انسان. پھر اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانا ہے، اب دین کی دعوت دینا ہے. اب اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کہتی کہ موسیٰ، اللہ سے کہتی موسیٰ علیہ السلام کہتی کہ قال، کہتی اے اللہ ربی، میرا رب، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرے سینے کو. اللہ تعالیٰ تو میرے سینے کو کھول دے.
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا، کیونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، فرعون بہت بڑا بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا. آپ اس کے سامنے جانا تو ڈر لگتا ہے، فطری بات ہے. کوئی آپ کے سامنے بہت بڑا ظالم ہے، آپ اس کے سامنے جانے ڈر لگتا ہے آپ. تو یہ بہت بڑا ظالم تھا فرعون. تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے تاکہ مجھے سکون ملے، مجھے ڈر نہ ہو. اگر آپ کو بھی کہیں ڈر ہے، اب یہ دعا پڑھی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے. کب اللہ تعالیٰ، ایک ہوتا ہے کہ انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بعض لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے یہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے سینہ تنگ، ٹینشن میں ہوتا ہے انسان. وہی اگر وہ دل اگر نیکی میں ہے، وہ ہمیشہ انسان نیکی میں ہے، تو اس کا دل، اس کا سینہ جو ہے نا کھل جاتا ہے. ذکر کرنے سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، نماز پڑھنے سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. یعنی کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تو بڑا ظالم ہے، بس تو میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے میں جو ہے نا ایک سکون دے دے، کیونکہ مجھے ڈر ہے، کیونکہ بہت بڑا ظالم ہے. دیکھیے عظیم دعا ہے. قال، کہتی ربی، اے میرے رب، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، میرے سینے کو. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ تعالیٰ آسان کر دے میرے لیے میرے کام کو. اللہ آسان کر دے میرے لیے امری، میرے کام کو، کیونکہ بہت بڑا کام ہے. فرعون جیسا جابر بادشاہ، ظالم بادشاہ، اس کے پاس جانا تو بہت بڑی بات ہے. اللہ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. کیسے آسان کر دے؟ وحلل، کھول دے. وحلل کا مطلب کھول دے. عقدہ، گھاٹی. من لسانی، اللہ میری زبان میں جو گھاٹی ہے تو اس کو کھول دے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تھوڑا یہ تھا، مطلب بات کرتے تھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی بات جو ہے نا تھوڑا واضح انداز میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کی زبان میں تھوڑا یہ تھا. تو وحلل، کھول دے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، عقدہ، میری زبان میں جو گھاٹی ہے اللہ تو اس کو کھول دے. اچھا، اس کے متعلق جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہ زبان میں جو تھوڑا یہ تھا، یعنی کہ بات کرتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا سیدھا، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی جو گھاٹی ہے وہ کھول دے تاکہ میری بات سامنے والا اچھی طریقے سے سمجھے. یہ کب ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو مفسرین نے کہا ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، فرعون کے گود میں تھے، فرعون کے گود میں تھے اور فرعون کی داڑھی سے کھیل رہے تھے. فرعون کے گود میں تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داڑھی سے کھیل رہے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے تو فرعون کا داڑھی پکڑ کھینچنے لگے، یہاں تک کہ ایک داڑھی کا بال نکل گیا. فرعون نے کہا ہاں، لکنتی زبان، ہاں سن، زبان میں لکنت تھی ان کی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. یہ لکنت کیسے آئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرعون کے گود میں جو ہے نا کھیل رہے تھے، تو فرعون کے داڑھی پکڑ کھینچے تو ایک داڑھی نکل گیا. فرعون نے کہا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو میری سلطنت کو ہٹا سکتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو مجھ سے جو مجھ سے لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے. یعنی کہ فرعون کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ فرعون کا ایک بال اس سے نکال دیا. فرعون کا ایک بال جو نا موسیٰ علیہ السلام نکال دیے، چھوٹے تھے موسیٰ علیہ السلام، ایک بال نکال دیے. اب فرعون یہ چاہتا تھا کہ نہیں، میں اس موسیٰ کو قتل کروں گا کیونکہ اس نے میرا ایک بال نکال دیا. تو فرعون کی بیوی آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے فرعون، یہ ابھی بچہ ہے، اسے معلوم نہیں، اسے کیوں تم قتل کرتے ہو؟ یہ بچہ ہے، اس کو معلوم نہیں. تو فرعون کی بیوی جو ہے نا کہتی ہے کہ اے فرعون، میں کھجور بھی لاتی ہوں اور انگار کا شولہ بھی لاتی ہوں، انگار کا جو شولہ تو وہ بھی لاتا ہوں. یہ بچہ کو معلوم نہیں، بچہ دیکھیے انگار کا شولہ کھا لے گا، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے، وہ تیری داڑھی کر کے اس وجہ سے کھین دیا ہو. تو اس کے بعد جو نا فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام جو نا انگار اور کھجور دونوں لاتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، انگار اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، ان کی زبان میں تھوڑا جو ہے نا یہ آ جاتا ہے. تو وہ اس وقت ہوا تھا کر کے مفسرین ذکر کرتے ہیں. چھوٹے تھے موسیٰ علیہ السلام، اٹھا کے انگار کا ٹکڑا منہ میں رکھ لیتے، ان کو معلوم نہیں تھا. تو فرعون نے چھوڑ دیا، ہاں ان کو معلوم نہیں، چھوڑ دیں گے. تو فرعون نے جو نا چھوڑ دیا. وہی جو نا یہاں ذکر ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وحلل، اللہ تعالیٰ تو کھول دے، عقدہ جو گھانٹی ہے، من لسانی، میرے زبان میں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں، تاکہ لوگ جو ہے نا میری بات سمجھ جائیں. پھر اس کے بعد وجعل لی، گویا کہ اگر آپ کہیں کچھ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈر ہے، تو یہ دعا پڑھ لیجیے، رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. کہیں آپ اسپیچ دینا ہے, کہیں آپ کسی کو کچھ بولنا ہے, بولو کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کبھی آپ کو تنگ ہے, مطلب سکون نہیں ہے زندگی میں, پڑھو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کئی فائدے ہیں اس دعا کے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سنگل جانے مجھے ڈر ہے, کیونکہ میری زبان میں لکنت بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ جو ہے نا, میرے ساتھ ایک مددگار, ایک وزیر میرے ساتھ بھیج دے, میرے خاندان میں سے ایک جو وزیر ہے جو مجھے میرے ساتھ بھیج دے. جیسا کہ وزیر, جیسا کہ میں بادشاہ ہوں سمجھیے, میرا ایک وزیر ہوتا ہے رائٹ ہینڈ جو میرے ساتھ دیتا ہے. ایک بادشاہ ہوتا ہے, ایک وزیر ہوتا ہے. بادشاہ میں ہوں مثال طور پر, میرا ایک وزیر ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے. تو وہی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وجعل, اے اللہ تعالیٰ تو بنا دے, لی میرے لیے وزیر, ایک وزیر, ایک مددگار, من اہلی, میرے خاندان میں سے. یعنی کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سنگل جانا مجھے تھوڑا ڈر ہے, لیکن آپ ساتھ میں جو ہے نا ایک وزیر کو بھیج دیں میرے خاندان میں سے. وزیر کا مطلب یہاں مدد کرنے والا. اچھا وہ کون ہو؟ اب موسیٰ السلام خود کہتے ہیں ہارون, اللہ تعالیٰ وہ ہارون ہو اخی میرا بھائی. یعنی کہ موسیٰ السلام خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھائی کو جو دینا میرے لیے وزیر بنا دے. کون؟ ہارون علیہ السلام. کیونکہ ہارون علیہ السلام اچھے ہٹے کھٹے تھے, اچھے ہٹے کھٹے تھے ہارون علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک وزیر بنا دے. وہ کون ہے؟ ہارون, میرا بھائی ہارون ہے جو اخی میرا بھائی ہے. کیوں میرا بھائی؟ اشدد, مضبوطی کرے اس سے ازری, میرے کام کو. یعنی کہ اشدد بھی ازری کا یہ سمجھو کہ جو نا میں سنگل کوئی کام کرتا ہوں تو تھوڑا اس میں گڑبڑ ہو سکتا ہے, میں اور دو لوگ مل کے کریں گے تو وہ کام اچھی طریقے سے چلے گا. اشدد بھی ازری, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کے اگر جائیں گے تو ایک تھوڑا معاملہ تھوڑا اچھا رہے گا, یہ میرے معاملے میں کام آئیں گے. کون؟ ہارون کام آئیں گے. اشدد بھی ازری, اشدد مضبوطی کر دے, بھی ازری میری طاقت کو. یعنی کہ میرے ساتھ جو ہے نا ہارون کو بھی بھیج دے تاکہ وہ بھی جو ہے نا میرا ساتھ دے. اور وہ اشرک ہو, اللہ تو اس کو شریک بنا دے, فی امری, میرے معاملے میں. وہ اشرک ہو, شریک بنا, جیسے کہ ہم پارٹنر بولتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پارٹنر بنا دے ان کو, کس کا؟ فی امری, میرے معاملے میں. اللہ جو بھی کام کرتا ہوں اس کے ساتھ میرا پارٹنر بنا دے, میرا پارٹنر بنا دے. کسے؟ ہارون کو بھی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی جو ہے نا میرے کام میں جو ہے نا شامل کر دے تاکہ ہم دونوں مل کر اچھی طریقے سے جو ہے نا کام کر پائے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کئی, اے اللہ تعالیٰ نسبحک کثیرا, اے اللہ تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے. نسبحک, اللہ تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے بہت زیادہ. ونذکرک, اللہ تعالیٰ ہم تیرا ذکر کریں گے کثیرا, بہت زیادہ. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا ذکر بھی کریں گے, تیری تسبیح بھی بیان کریں گے. میں اور ہارون مل کر جو ہے نا تیری تسبیح اور تیرا ذکر جو ہے نا بہت زیادہ بیان کریں گے. انک, اللہ تعالیٰ بے شک آپ, کنتا, اللہ تعالیٰ بے شک آپ, کنت بینا بصیرا, ہمارے کاموں کو تم اچھی طریقے سے دیکھنے والا ہے, تو اچھی طریقے سے جو ہے نا دیکھنے والا ہے. اب یہاں تک موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, یعنی کہ وہاں اللہ نے معجزہ دیا عصا کا اور ہاتھ کا, ید بیضا, ید بیضا بولتے ہیں یعنی کہ ہاتھ سفید ہونے کا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم فرعون کے بعد جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں سب سے پہلے جو نا میرے سینے کو کھول دے. کیوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے سینے کو کھول دے؟ مفسرین نے کہا کہ جو ہے نا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم مال سے ایک لوگوں کو قتل کر دیے تھے موسیٰ علیہ السلام. فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرعون کے قبطی لوگوں میں سے ایک لوگ کو قتل کر دیے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے, یہ جو ڈر ہے میرے دل سے نکال دے, اور میری زبان میں جو لکنت ہے وہ بھی جو ہے نا دور کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھے. پھر موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وزیر بنا دے میرے خاندان میں سے, یعنی کہ میرا مدد کرنے والا میرے خاندان میں سے ایک بنا دے. کس کو؟ ہارون علیہ السلام. اللہ نے ہارون کو بھی نبی بنا دیا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اشدد بھی ازری, اللہ تعالیٰ ہم دونوں مل کر جو نا بڑے اچھے طریقے سے جو نا یہ کام انجام دیں گے. واشرک فی امری, ہم دونوں شریک ہو کر جو نا یہ دعوتی کام جو نا انجام دیں گے, یہ مشن جو ہے نا کام کریں گے. گویا کہ جو نا دعوت میں صرف ایک انسان نہیں ہوتا ہے, پورے لوگ مل کر کرنا ہے دعوت. یہاں موسیٰ علیہ السلام سنگل نہیں کرے, ساتھ میں کسی بلا دیے؟ ہارون علیہ السلام. دعوت انسان جو نا ایک ہوتا ہے کہ انسان اس کا سپورٹ کرنے والا کوئی ہے تو انسان دعوت بڑے اچھی طریقے سے کر سکتا ہے. تو ہی جو نا موسیٰ علیہ السلام
کو سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ ہارون علیہ السلام تھے، جو سپورٹ کرتے تھے بہت زیادہ. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں تیری تسبیح بہت زیادہ بیان کریں گے اور تیرا ذکر بھی ہم ہمیشہ ہمیشہ کریں گے. انک کنت بنا بصیرا، اللہ تعالیٰ تو بڑے اچھی طریقے سے تو دیکھنے والا ہے، تو ہمارا کام کو اچھی طریقے سے دیکھنے والا ہے. یا موسیٰ علیہ السلام دعا کریں، اللہ نے دعا قبول کر لی. اللہ نے کہا کہ قال، اللہ نے کہا قد تحقیق اوتیت، اے موسیٰ میں نے تم کو دے دیا، سؤالک، تمہاری جو پوچھتی، تم جو دعا کرتی، یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو دعا کی ہم نے دعا قبول کر لی. اللہ نے کہا، اسی وقت اللہ نے کہا کہ موسیٰ جو تم نے دعا کی ہے ہم نے اس دعا کو قبول کر لیا. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. یعنی کہ یہاں وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں ہی اللہ ہوں، تم میری ہی عبادت کرو. پھر نماز کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ عصا ہے جس کے ذریعے سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے جو نا یہ پتے جھاڑتا ہوں، پتے نکالتا ہوں درخت سے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم عصا ڈالو، تو موسیٰ سے عصا ڈالتی تو سام بن جاتا ہے، تو موسیٰ سے ڈرنے لگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ موسیٰ مت ڈرو، اس عصا کو لو. جب موسیٰ سے عصا لیتی ہیں تو دوبارہ جو ہے نا جب سام کو لیتی ہیں تو دوبارہ کیا وہ عصا بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم اپنے ہاتھ کو جو نا اپنے اندر رکھو، بغل کے نیچے رکھو، تو جو نا وہ ہاتھ سفید بن جاتا ہے جب وہ نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تم کو اور بھی زیادہ معجزات دیں گے، لیکن اب جو ہے نا تم کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ دین کی دعوت دینے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دعا کرتی ہے موسیٰ سے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ موسیٰ تم وہاں جاؤ، تو موسیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ تعالیٰ میری سینے کو کھول دے، میرے معاملات کو آسان کر دے، میری زبان کی جو لکنت ہے اسے دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھے. اے اللہ تعالیٰ میرے کام میں مددگار ایک انسان کو بنا دے، میرے خاندان میں سے وہ کون ہے؟ ہارون علیہ السلام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دعوتی جو مشن ہے، دعوت کا جو بھی کام ہے، میں اور ہارون مل کر جو نا پورا کام کریں گے، اور ہم دونوں تیری تسبیح بھی بہت زیادہ بیان کریں گے، تیرا ذکر بھی بہت زیادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی. یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ کل ہماری تفسیر ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.